طرف تو شمیم کشف کی پڑھائی چھڑوا کے بہت خوش ہے کہ بالآخر اس کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا، کیونکہ وہ کسی طور کشف کو ڈاکٹر بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اب اس کا دوسرا ٹارگٹ یہ ہے کہ صادق کو اس گھر سے کیسے نکالنا ہے، جبکہ نسیم تو صادق کو گھر داماد بنانے پہ بضد ہے۔ شمیم سوچتی ہے کہ مجھے ڈائریکٹ عبدالباری سے ہی بات کرنا ہوگی، اسی لیے اسے اپنے کمرے میں بلواتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ وہ صادق سے خود بات کرے کہ اب تو سمن بھی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے تو اس کا اب اس گھر میں کیا کام ہے۔ جبکہ عبدالباری شمیم سے کہتا ہے کہ باجی اگر صادق بھائی اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں، جبکہ نسیم بھی دروازے کے باہر کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی ہے۔ اسے تو شمیم پہ شدید غصہ آتا ہے کہ آخر اس کو تکلیف کیا ہے صادق کے اس گھر میں رہنے پہ۔ خیر اب جب عبدالباری کہتا ہے کہ مجھے صادق بھائی کے یہاں رہنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو شمیم غصے میں کہتی ہے کہ عبدالباری تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں، چلو تم تو آدمی ہو، لیکن مجھے تو حیرت کشف پہ ہوتی ہے کہ اس نے بھی تم سے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ایک غیر مرد ہمارے گھر میں یوں دن تناتا پھر رہا ہے۔ عبدالباری شمیم سے کہتا ہے باجی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، صادق بھائی کوئی غیر تھوڑی ہیں، نسیم باجی کے شوہر ہیں، سمن کے فادر ہیں۔ تو شمیم کون سا پیچھے ہٹنے والی ہے، عبدالباری سے کہتی ہے کہ کشف کو اور تمہیں کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو حیرت ہے اس صادق پہ کہ اسے بھی کوئی حیا نہیں ہے کہ تمہاری جوان جہان بیوی جبکہ اب تو وہ امید سے بھی ہے، تو کیا صادق کو شرم نہیں آنی چاہیے کہ وہ تمہاری بیوی کو اس حالت میں گھر میں گھومتے پھرتے دیکھے گا؟ اور پھر کہتی ہے مجھے یقین ہے کشف اپنے منہ سے نہیں کہتی، لیکن اسے یقیناً صادق کا یہاں رہنا برا ضرور لگتا ہوگا۔ میں تو کہتی ہوں تم ایک دفعہ عبدالباری کشف سے کھل کے بات کرو، اگر تو کشف اعتراض کرتی ہے تو تم صاف نسیم سے بات کرو کہ اپنے شوہر کو یہاں سے لے اور اپنے گھر چلتی بنے، کون سا اس کا گھر نہیں ہے، جان بوجھ کے اپنے شوہر کو لے کے یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ عبدالباری شمیم سے کہتا ہے ٹھیک ہے باجی میں کشف سے بات کر کے دیکھتا ہوں، جبکہ باہر کھڑی نسیم بھی پلان کر لیتی ہے کہ اب میں بھی کچھ ایسا کروں گی کہ نہ صرف کشف بلکہ یہ عبدالباری جو شمیم باجی کے گن گاتا پھر رہا ہے ایسے اس کے خلاف ہوں گے کہ شمیم باجی منہ چھپاتی پھریں گی۔ اب اس سے پہلے کہ عبدالباری کشف سے بات کرے نسیم پہلے ہی کشف کے پاس پہنچ جاتی ہے، بڑی میٹھی بن کے اس سے بات کرتی ہے کہ کشف مجھے تو تمہاری قسمت پہ رشک آتا ہے، عبدالباری کیسے تمہارے ناز نخرے اٹھاتا ہے، اسے تمہاری کتنی فکر ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف یہ صادق ہے جسے میری رتی برابر بھی فکر نہیں ہوتی۔ میں نے اسی لیے اسے سمن کے بہانے یہیں روک لیا ہے کہ جب تم لوگوں کو دیکھے گا، عبدالباری کو دیکھے گا کہ وہ اپنی بیوی کی کیسے قدر کرتا ہے تو اسے بھی کچھ احساس ہوگا اور میری قدر کرنے لگے گا۔ اب دیکھو نا تمہارے سامنے ہی ہے کہ میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں، میں اپنے گھر میں بھی یوں ہی سارے کام کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں میری ساس صادق کو ایسی کیا پٹی پڑھاتی تھیں کہ اسے میرے کام نظر ہی نہیں آتے تھے، اسی لیے میں نے سوچا کچھ دن یہاں رہوں گی، صادق میرے کام دیکھے گا تو شاید اسے میرا کچھ احساس ہونا شروع ہو۔ اور پھر کشف سے کہتی ہے کشف تم مجھے بتا دو اگر تمہیں صادق کے یہاں رہنے پہ کوئی اعتراض ہے تو میں اسے واپس بھیج دیتی ہوں، جس پہ کشف فوراً کہتی ہے کہ نہیں نہیں نسیم باجی، بھلا مجھے صادق بھائی کے یہاں رہنے پہ کیوں کر اعتراض ہونے لگا، بلکہ اچھا ہے کہ ان کی وجہ سے سمن کی ذہنی حالت بھی اب کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے۔ اب نسیم کشف کے اور عبدالباری کے سارے کام بھی خود بھاگ بھاگ کے کرتی ہے تاکہ عبدالباری کو بھی نظر آ جائے کہ شمیم سے زیادہ تو نسیم اس کی بیوی کا اس حالت میں خیال رکھ رہی ہے۔ اب شمیم بھی یہ بات نوٹ کرتی ہے کہ نسیم کچھ زیادہ ہی کشف اور عبدالباری کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے، کشف کو تو کچھ زیادہ ہی سر پہ چڑھا رکھا ہے، تو سب کی غیر موجودگی میں نسیم سے کہہ ہی دیتی ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری یہ چالاکیاں مجھے نظر نہیں آ رہی، اور تم ایسے عبدالباری اور کشف کی خدمتیں کرو گی تو وہ تمہیں اس گھر میں رہنے دیں گے، تمہیں کوئی اس گھر سے نکال نہیں سکے گا۔ لیکن یاد رکھو نسیم میرے سامنے تمہاری یہ چالاکیاں چلنے والی نہیں ہیں زیادہ دن، تمہیں اور صادق کو اس گھر سے جانا ہی پڑے گا۔ تمہاری بہتری تو اسی میں ہے کہ تم خود عزت سے اپنا بوریا بستر باندھو اور یہاں سے چلی جاؤ، بجائے اس کے کہ تمہیں یہاں سے دھکے مار کے نکالا جائے۔ نسیم پہ کون سا شمیم کی دھمکیاں اثر کرنے والی ہیں، اس لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے کہ شمیم باجی یہ آپ کا وہم اور غلط فہمی ہے کہ آپ مجھے اور صادق کو یہاں سے نکال سکتی ہیں، میں بھی آپ ہی کی بہن ہوں اور میں نے بھی آپ کی صحبت میں رہ کے کافی چالاکیاں سیکھ لی ہیں، تو دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے۔
کیونکہ عبدالباری اور کشف کو تو بالکل اعتراض نہیں ہے میرے یہاں رہنے پہ یا پھر صادق کے گھر داماد ہونے پہ، اور ایک بات کان کھول کے سن لیں کہ اس گھر پہ میرا بھی اتنا حق ہے جتنا آپ کا، کیونکہ میرا بھی اس گھر میں حصہ ہے۔ دوسری طرف کشف تو دوہری تکلیف میں مبتلا ہے، ایک طرف پاؤں کی موچ اور دوسری طرف تمام گھر والوں کا پریشر کہ اب وہ اسٹڈیز سے 1 سال کی بریک لے لے۔ کشف سوچتی ہے کہ میرا ڈاکٹر بننے کا خواب جیسے ہی پورا ہونے والا تھا، منزل میرے سامنے کھڑی تھی تو سب گھر والے مجھے اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال اب وہ اپنے پاؤں کی پٹی بھی تکلیف میں خود ہی تبدیل کرتی ہے اور عبدالباری یہ سب دیکھ لیتا ہے تو اسے بہت اذیت ہوتی ہے۔ کشف سے کہتا ہے کہ کشف، تم مجھے بھی تو اپنے یہ کام کہہ سکتی ہو، آخر اپنے کس لیے ہوتے ہیں؟ تکلیف میں کام آنے کے لیے ہوتے ہیں نا۔ جس پہ کشف عبدالباری سے کہتی ہے کہ عبدالباری، تم نے بالکل ٹھیک کہا، دل کی باتیں اپنوں سے کی جاتی ہیں لیکن تم اب میرے اپنے نہیں رہے۔ عبدالباری کے دل کو تو بہت ٹھیس پہنچتی ہے۔ کشف سے کہتا ہے کہ تم ایسی باتیں آخر کیوں کر رہی ہو؟ مجھے تمہاری فکر ہے کشف، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ اب تم صرف آرام کرو، کوئی کام نہ کرو۔ جس پہ کشف کہتی ہے کہ اگر تمہیں میرا احساس ہوتا نا عبدالباری تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ میں اس وقت کس قدر تکلیف میں ہوں، میرا دل کس قدر کٹ رہا ہے کہ میرا سمسٹر اگر ضائع ہو گیا تو میری ڈگری کمپلیٹ نہیں ہو سکے گی اور میرا سب سے بڑا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوں کہ اب سب لوگ مل کے مجھے یونیورسٹی جانے سے روک رہے ہیں، میں اس کے لیے خود کو اور آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی، اور اگر آپ کو سچ میں میرا خیال ہے عبدالباری تو مجھے یونیورسٹی جانے سے نہ روکیں۔ میں شمیم باجی کے ایک ڈراؤنے خواب کی وجہ سے اپنی زندگی کا اتنا سہانا سپنا نہیں کھو سکتی، اور اگر اس کے بعد بھی آپ مجھے یونیورسٹی نہیں جانے دیتے تو پھر مجھ سے بھی کسی قسم کی کوئی امید مت رکھیے گا، اور یہ بھی سمجھ لینا کہ آپ کو میری نہیں صرف اور صرف اپنے ہونے والے بچے کی پرواہ ہے جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں، جبکہ میں تو اس دنیا میں موجود ہوں اور آپ کے سامنے ہوں۔ کشف کی یہ باتیں سننے کے بعد عبدالباری سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا وہ یہ سب ٹھیک کر رہا ہے، اور دوسری طرف رضا کا تو بہت ہی برا حال ہے۔ بیوی ہے کہ سیدھے منہ بات نہیں کرتی، نہ ہی گھر پہ کوئی کام کرتی ہے، صاف کہہ دیتی ہے کہ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں کہ میں صبح جاب پہ جاؤں اور تمہارے آنے سے پہلے تمہارے لیے کھانا بھی تیار رکھوں، جبکہ رضا کو نہ تو کوئی ڈھنگ کا کام مل رہا ہے اور نہ ہی زندگی میں کوئی سکون باقی بچا ہے۔ اپنی بیوی سے خرچے کے لیے پیسے مانگتا ہے تو وہ صاف سنا دیتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی تمہارے خرچے پورے کرنے کے لیے تو نہیں کی تھی نا، مجھے تو لگا تھا کہ تم سے شادی کر کے میری زندگی بہت حسین ہونے والی ہے، لیکن یہاں تو تمہارا خرچہ بھی سارا مجھ پہ آ پڑا ہے، اور اب تو رضا اس قدر پریشان ہے کیونکہ گھر کے کرائے کے لیے، بل کے لیے، کھانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہی نہیں بچے۔ رضا سوچتا ہے کہ مجھے ابو کے پاس جا کے ان سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے رویے کی منت سماجت کرنی چاہیے کہ مجھے گھر میں واپس رکھ لیں، اور پھر سوچتا ہے کہ یہ تبھی ممکن ہے اگر سارا گھر واپس آنے پہ رضا مند ہو جائے۔ تو رضا سوچتا ہے کہ سارا بہت سافٹ ہارٹڈ ہے، اگر میں اس کے سامنے روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ نہ صرف مجھے معاف کر دے گی بلکہ گھر واپس بھی آ جائے گی، اور پھر اسے سائرہ کی ساری اچھائیاں یاد آتی ہیں کہ وہ کس طرح رضا کا خیال رکھتی تھی، اس کی ایک ایک چیز سنبھال کے رکھتی تھی، اس کے گھر آنے سے پہلے اس کا کھانا تیار ہوتا تھا، صبح اس کے لیے لیوش قسم کا ناشتہ لا کے سامنے رکھتی تھی اور اس امید پہ کھڑی رہتی تھی کہ شاید رضا میری تعریف کرے گا، لیکن میں نے اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، کبھی اس کی دل کھول کے تعریف تک نہیں کی۔ اب جا کے رضا کو سائرہ کی اہمیت کا احساس ہونے لگا ہے۔ تو ناظرین، کیا خیال ہے، کیا سائرہ اور رضا پھر سے ایک ہو پائیں گے اور اچھی خوشحال زندگی بسر کر پائیں گے، اور کیا عبدالباری کشف کو پڑھائی کنٹینیو کرنے کی اجازت دے دے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔